مردان او د پښتو د دغه سیمې سپین ږیرو سپین پوشو زلمو ځوانانو خویندو میندو ورونو او په سټیج باندې ناست د پاکستاني ولس ټول مشران او قائدین نن په دې مردان کې په دې عظیم الشان ریلی انعقاد باندې زه د دغه سیمې ټولو مجاهدینو پښتنو ظلمو ته مبارکباد وایم. ستاسو جرأت ته سلام کوم، ستاسو پت ته سلام کوم، ستاسو عزت ته سلام کوم او انشاءالله د عوامو دغه سمندر چې په کوم طرف روان ده انشاءالله د اسلام آباد گند به پاکوي انشاءالله 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 میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، قوم نے آج جس ناجائز، جس نالائق اور جس نااہل حکمران کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے، مسلمان جب حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے پھر اس وقت تک نہیں بیٹھتا جب تک یا فتح حاصل نہ کر لے یا اس راستے میں شہادت کا مقام حاصل نہ کر لے. میرے محترم دوستو، آج پوری قوم کرب میں ہے. ایک ناجائز اور ظالمانہ تسلط کا اسے سامنا ہے. ناجائز اور جبری طور پر قوم پر مسلط ہونے والے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں اور ہر پیغمبر لعنت بھیجتا ہے اور پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز ان جابروں، ان آمروں کے خلاف اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے. ہم تو کہتے ہی تھے کہ یہ نااہل حکومت ہے، یہ نااہل حکمران ہے. اب تو پرسوں اس نے خود اعتراف کر لیا کہ میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے کہ میں اچھی حکمرانی دکھا سکوں. ما سره خلق نشته د کار، ما ته په خپل هم هغه او ملګری دې هم هغه دي. نعرہ تکبیر! قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان د بویزه به د ملک معیشت ٹھیک کم، ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دوں گا، تبدیلی آئے گی، نوجوانوں کو روزگار دوں گا، ملک میں شہد اور دودھ کے نہر بہیں گے. ابھی کہتا ہے
میرے سامنے جب اعداد و شمار پیش کیے جاتے تھے تو مجھے تو اعداد و شمار کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. نوچے تو پہ حساب کتاب نہ پوئے گے پہ یو او دو نہ پوئے گے دو سلور نہ پوئے گے نو تا تا کم پلار ویلیو جتا حکومت کوا خلق رو دوکا ور کوا. نعرہ تکبیر نہ اہل حکمران نہ اہل حکمران سلیکٹڈ حکمران سلیکٹڈ مرد آباد گو عمران گو عمران گو عمران. اسی دا ملک معیشت تباہ دے پاکستان سالانہ ترقی تخمینہ چاہ زمون پو وقت کے 15% ہوا دنن 0 نلان در آوستا او دا جمود با نورم برقراری نن پا بازار کے سنشتا کشتا دو دا غریب دا وسب آردا غریب انسان کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. آج بجلی اور گیس کا بھٹا بٹا دیا ہے اور آج سب کچھ ناپید ہے. اس نااہل حکومت کو پاکستان کے عوام پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. معیشت برباد کے او مونگ تا اگے او کٹی خیو پدے بگٹا کو. گو عمران گو عمران گو عمران گو سلیکٹڈ گو نااہل قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان زندہ باد. اور انڈوں کے ذریعے معیشت کو بہتر بنانا وہ بھی الٹا ہی اثر ہو گیا کہ انڈوں کا 1 درجن بھی 240 روپے پہ ملتا ہے. شرم. میرے محترم دوستو سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ نیب سیاستدانوں کے خلاف منظم انداز کے ساتھ انتقامی کارروائی کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اس کے احتساب کا اب کوئی اعتبار نہیں اور نیب اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی ہے. بذات خود اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمران خان کہتا ہے فضل الرحمان کو حساب دینا ہوگا. میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو تم میرے احتساب کے شکنجے میں ہو. اپنی جان تو چھڑا لو پھر ہماری بات کرو. ہم تمہیں کہاں پہنچائیں گے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. اور جو لوگ تمہاری رکھوالی کر رہے ہیں وہ بھی آئے روز کہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں کچھ نہ کہو، عمران جانے اور تم جانے. لیکن ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت لانا، اس کے لیے دھاندلی کرنا، ملکی معیشت کا بٹا بٹھانا، جتنا وہ مجرم ہے اتنا اس کو لانے والے بھی مجرم ہیں. نعرہ تکبیر گو عمران گو. میرے محترم دوستو
آج پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا ہے. داخلی طور پر معاشی لحاظ سے پاکستان کھوکھلا ہو چکا ہے اور جس ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے پھر وہ اپنی جغرافیائی تحفظ بھی نہیں کر سکتا. اپنی بقا و سلامتی اس کی مشکوک ہو جاتی ہے, غیر محفوظ ہو جاتی ہے. دوسری طرف ہم خطے میں بھی تنہا ہو گئے ہیں. چین ہم سے ناراض اور پھر سعودی عرب ہم سے ناراض. ہمیں $2 ارب دیے اور بغیر سود کے دیے, لیکن اس نے جب واپس مانگے تو ہم نے چین سے کہا کہ ہمارا قرضہ تو ادا کر دو. چین نے تمہیں پیسے دیے, لیکن تمہیں پتہ ہے چین نے 14% سود کی شرح سے آپ کو قرضہ دیا ہے, جو دنیا میں اس شرح سے کوئی قرضہ دنیا میں موجود نہیں ہے. اور کیوں نہ دے کہ آپ نے ان کے ساتھ برا کیا ہے. آپ نے سی پیک کو تباہ و برباد کیا ہے. آپ نے پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری کو تباہ کیا ہے. جب آپ دنیا کے ساتھ ایسے کریں گے تو ان سے خیر کی توقع رکھو گے؟ آج افغانستان کی معیشت ہم سے بہتر ہے. آج ایران کی معیشت ہم سے بہتر ہے. آج ملائیشیا کی معیشت ہم سے بہتر ہے. آج انڈونیشیا کی معیشت ہم سے بہتر ہے. بنگلہ دیش ہم سے آگے جا رہا ہے. ہندوستان آگے جا رہا ہے. سری لنکا اور نیپال ہم سے آگے جا رہے ہیں. اور ایک پاکستان ہے جو اس پورے ماحول میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے. جتنے دن گزریں گے اس حکومت کے, آپ ڈوبتے چلے جائیں گے اور ڈوبتے چلے جائیں گے. اور خدا نہ کرے کہ اگر یہ حکومت باقی رہتی ہے تو پورا پاکستان ڈوب جائے گا. نعرہ تکبیر! گو عمران! گو سلیکٹڈ قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان! آج عرب دنیا پاکستان سے دور ہو گئی ہے. سعودی عرب جیسے دوست ہم سے دور ہو گئے ہیں, اور اس صورتحال میں پاکستان تنہائی کی طرف چلا گیا. وہ امریکہ جس کے آشیرواد پر تم آئے, وہ مغربی دنیا جس کی تائید کے ساتھ تم آئے, لیکن انہوں نے بھی آپ کو تنہا چھوڑ دیا اور $1 کی مدد آپ کی نہیں کی. تم پر کون اعتبار کرے؟ تم پہ نہ اپنے اعتبار کرنے کو تیار ہے, نہ پرائے اعتماد کرنے کو تیار ہے. تم پر اپنی قوم اعتماد نہیں کر رہی, تم کیسے اعتماد حاصل کرو گے؟ لہٰذا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پوری قومی قوت کے ساتھ اور عوامی قوت کے ساتھ اس سیلاب کو آگے بڑھانا ہے, اور انشاءاللہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے. پورے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے تمام کارکن, پورے ملک کے عوام اس آواز پر لبیک کہیں گے, اور انشاءاللہ جب تک اس حکومت کا تختہ نہیں الٹیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. قائدہ اشارہ کوا! قائدہ اشارہ کوا! کمو کسانو چھ موبائل لائٹ ندے لگے ولی اخفل موبائل لائٹون آن کے قائدہ اشارہ کوا! قائدہ اشارہ کوا! کمزے کی سکرین لگی دلی دیا گمال گروہ خدمت کم گزارش تے اخفل موبائل لائٹون آن کے. میں آ نہیں رہا, میں آ چکا ہوں. ماشاءاللہ! ماشاءاللہ! نعرہ تکبیر! امام انقلاب مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان! تو میرے محترم دوستو, اب ایک ہی آواز پر ہم نے عہد کرنا ہے
میں پشتونوں سے کہنا چاہتا ہوں پختونو توائم چنن بخپل پختو خکاروے دی پلارونکو پت بپزای کوے دی هغو غیرت بپزان کی زوندے کوے اور انشاءاللہ لدغو ناپاکو خلقنا بدا وطن پاکو شدہ دوینا وطن پاک شی نوی لب پاکستان شی اللہ تعالیٰ دے زمونگا استاذ اخلاص قبول کی دا استریا دے اللہ قبول کی دا جد و جہد دے اللہ قبول کی اور اللہ پاک دے قوم تا فتح و کامرانی نصیب کی دیر دیر مننا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.